پوچھا گیا کیا آپ اور پنڈی ایک پیج پہ ہیں؟ جواب دیا پیج صرف آئین اور قانون کا ہے اور کوئی پیج نہیں۔ تمام اداروں کو اس پیج پہ ایک ہونا پڑے گا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ 4 دفعہ ٹیک اوور پاکستان نہیں لیکن انڈائریکٹ حکمرانی بائی مینجمنٹ کرتے رہے۔ دے مسٹ آلسو assume responsibility of what is happening with Pakistan today۔ اسمبلی کا آنا بڑا ضروری ہے اس وقت، اور اس کا کوئی تعلق کسی تاریخ سے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں 27 کے بعد اگر اسمبلی آتی ہے تو ان کا نام تو شامل نہیں ہوگا؟ نہیں، 27 کے بعد تو اسمبلی نہیں، اگر 29 کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو 2 دن میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر تو وہ ایک اور ابہام پیدا ہو جائے گا کہ اسمبلی کیوں نہیں آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ اس وقت حکومت اسمبلی کی کشمکش میں الجھی ہوئی ہے، پریشانی کے عالم میں اسمبلی کو جلد سے جلد وصول کرنا چاہتی ہے۔ ابھی 27 نومبر کو جنرل عاصم منیر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ 27 نومبر سے پہلے پہلے انہیں اسمبلی موصول ہو جائے تاکہ عاصم منیر کا نام بھی اس کے اندر شامل ہو۔ اور اس پہ حکومتی وزراء نے بڑے تلخ اور سخت قسم کے بیانات دیے ہیں، سخت قسم کی پریس کانفرنسز کی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ ابھی 2 سے 3 دن میں اسمبلی ہمیں موصول ہو جانی چاہیے۔ اس پر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اسمبلی لیٹ وصول ہوئی تو ہم عدالت میں بھی جا سکتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نام بیچ میں شامل نہ ہوا تو اس سلسلے میں بھی ہم عدالت میں جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک جنرل صاحب جو ہے 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور وہ شاید آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی سینئر موسٹ کی لسٹ میں ڈالا جائے۔ پی ایم ایل این گورنمنٹ یا اتحادیوں کی حکومت چاہتی ہے، تو اگر یہ آخری 3-4 دنوں میں ہوگا یہ معاملہ سیٹل، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا نام شامل رہے گا؟ نہیں، میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں ہوگا، جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اگر وہ ایلیجیبل ہیں تو ان کا نام آ جائے گا، ان کا نام کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی روکے گا تو وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا۔ اگر کوئی 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں 27 کے بعد اگر اسمبلی آتی ہے تو ان کا نام تو شامل نہیں ہوگا؟ نہیں، 27 کے بعد تو اسمبلی نہیں، اگر 29 کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو 2 دن میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ایسا تو نہیں کہ پنڈی کی کوئی اور خواہش ہے اور اسلام آباد کی کوئی اور خواہش ہے، اور پنڈی اس پہ نہیں مانتا، اسلام آباد اس پہ نہیں مانتا؟ ایسا تو کچھ نہیں؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے تو عجیب ہی بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 2 سے 3 دن کے اندر اگر اسمبلی موصول نہ ہوئی تو ہم خود سے ہی کوئی فیصلہ کر لیں گے اور کوئی نام ہم فائنل کر دیں گے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اسمبلی کا نہ آنا غیر قانونی کام ہے، غیر آئینی کام ہے۔ اسمبلی کا نہ آنا غیر آئینی کام ہے، اور ایک عجیب سی ان کی حالت ہوئی ہے کہ اسمبلی جلدی موصول ہو جائے تاکہ ہم اپنی مرضی کے جو بھی جس کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ کر لیں۔ خواجہ آصف نے کل قومی اسمبلی میں جو تقریر کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے اس نے پاکستان پر 36 سال حکومت کی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج جب براہ راست حکومت میں نہیں تھی تو انڈائریکٹلی بھی وہ حکومت کا ہی حصہ تھی۔ بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج جب مارشل لا لگا کے آئی تو وہ 36 سال کا انہوں نے ٹائم پورا کیا، اور پھر جب سول جمہوری حکومت آئی تو جمہوری حکومت کے پیچھے بھی فوج ہی کردار ادا کرتی رہی۔ اس قسم کے بیانات اب خواجہ آصف نے اور ان کے باقی لوگوں نے بھی دینا شروع کر دیے، اور ایک لحاظ سے فوج کو یا ادارے کو بلیک میل کرنے کے لیے اب یہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ منسٹری آف دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہوا، اور وہ خط جو ہے کمیونیکیٹ جی ایچ کیو کو ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کل جو ہے یا پرسوں جو ہے 1-2 روز یا 3 روز میں یہ سارے کا سارا مرحلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا، اور یہ جو ہیجان جو ہے یہ سبسائڈ کر جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو 2 ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر خواجہ آصف نے بڑی ہی ایک ایسے جیسے کوئی مفکر، کوئی دانشور ہو، کوئی بڑا کوئی سیانہ بیانہ آدمی ہو، بڑا کوئی نیک پارسا اور بہت بڑا کوئی ویژنری لیڈر ہو، اس طریقے سے انہوں نے کل اسمبلی میں گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی اختلافات تھے پیپلز پارٹی سے، اور مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ماضی میں ایک دوسرے کی مخالف تھی،
لیکن کبھی بھی اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر تعمیری تنقید کرتے رہی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کبھی بھی ایسی کوئی غلط بات انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں کی، کوئی ناجائز جھوٹے الزامات نہیں لگائے، کبھی کوئی بہتان بازی نہیں کی، اور ایک جمہوری انداز سے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتی رہیں اور سیاسی اور مثبت انداز سے تعمیری تنقید کرتی رہیں۔ میں جب خواجہ آصف کی یہ گفتگو سن رہا تھا تو مجھے سچی بات ہے بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی، اور میرے دماغ کے اندر وہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی جو اپوزیشن تھی ماضی کی، اس کی ایک ایک کہانی، ایک ایک بیان، ایک ایک سٹوری، ایک ایک چیز میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی کہ کیسے نواز شریف اور شہباز شریف للکارتے رہے پیپلز پارٹی کی قیادت کو، اور کیسی کیسی بیہودہ تنقید کرتے رہے ان کے اوپر، اور پھر اسی طرح آصف زرداری بھی اور بے نظیر بھی واپس ان کو جواب دیتے رہی۔ گو کہ ان کا اتنا بڑا رول نہیں تھا بے نظیر کا یا زرداری کا اس سلسلے میں، مگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو ایسے لتاڑتی تھی کہ جیسے پیپلز پارٹی کوئی ان کی کوئی جانی کوئی ذاتی دشمن ہو، اس طریقے سے۔ اب اگر اس ایک ایک قصے کو میں بتاؤں کہ خواجہ آصف کیا کہتے رہے اور رانا ثناء اللہ کیا کہتے رہے، پھر اسی طرح نواز شریف کیا کہتے رہے، شہباز شریف کیا کہتے رہے، اور ان کے مختلف وزیر، اور اس وقت شیخ رشید بھی ان کے ساتھ تھے، وہ کیا کہتے رہے، اگر یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ آپ کے علم میں ہے، سارا کچھ آپ کے نالج میں ہے کہ کس طرح۔ تو اب یہ خواجہ آصف اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر اس دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ کے اثاثے جو ہیں وہ لیک ہو گئے ہیں، جو اربوں کے اندر ہے، اربوں کے اندر جنرل باجوہ کے اثاثے ہیں وہ لیک ہو گئے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اثاثے کیسے لیک ہوئے؟ یہ ادارہ جو ہے FBR، یہ کس کے انڈر ہے؟ یہ تو ظاہر حکومت کے انڈر ہے۔ تو جو لوگ اثاثے جنرل باجوہ کے لیک کر رہے ہیں وہی اس کی تحقیقات بھی اب کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ ہم اس کی پوری تحقیقات کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے اثاثے لیک ہوئے۔ ابھی تک کسی طرف سے بھی کوئی تردید یا کوئی تصدیق نہیں آئی اتنی بڑی جو اثاثوں کی ایک کہ بھئی اتنے بڑے اثاثے کیسے آگے، سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے، ابھی تک کوئی بات کسی طرف سے اس حوالے سے نہیں آئی۔ اب یہ جو ایسے موقع کے اوپر بالکل ان کی ریٹائرمنٹ کے آخری وقت کے اندر اثاثے جو لیک ان کے کیے گئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں بلیک میل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اس سے بھی اور بھی کچھ باہر آ سکتا ہے؟ کوئی اس قسم کی صورتحال تو نہیں کہیں، کیونکہ پاکستان میں یہ کام تو اب مستقل ایک سلسلہ بن چکا ہے۔ لوگوں کی آڈیو ویڈیو اور بہت کچھ لوگوں کا ریکارڈ کر لیا ہوا ہے لوگوں نے، جو طاقتور لوگ ہیں، اور پھر وہ بر وقت اور موقع کے اوپر وہ اس کو نشر بھی کر دیتے ہیں، اس کو چلا بھی دیتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد جو ہیں پھر اس کے اوپر وہ حاصل کر سکیں۔ اور دوسری طرف نواز شریف لندن سے 10 دن کے دورے کے اوپر یورپ چلے گئے، جس میں مریم نواز ان کے ساتھ ہیں، نواز شریف کے بچے ان کے ساتھ ہیں، اور فیملی ساری ان کے ساتھ ہے۔ قانونی طور پر نواز شریف نے جب درخواست دی ان کی ویزا چونکہ ختم ہو چکا تھا، جو نواز شریف یہاں سے وزٹ ویزے کے اوپر گئے ہوئے تھے، اور وزٹ ویزے کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ 6 مہینے کی ہوتی ہے۔ وہاں جب وہ گئے 2-3 مہینے وہ میڈیا کے حوالے سے اپنی بیماری کی باتیں اڑاتے رہے، اور جو ان کے ساتھ وہ ڈاکٹر ہیں وہ ان کی بیماری کے حوالے سے بس صرف میڈیا کے اوپر بیانات ہی جاری کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر مکمل خاموشی ہو گئی، اور پھر ان کی بیماری کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، کبھی وہ اسپتال میں نظر نہیں آئے، کبھی ان کی جو رپورٹس ہیں وہ کبھی منظر عام پر نہیں آئیں، بس وہ وہیں کے ہو رہے۔ اس دوران کیا ہوا کہ کرونا آ گیا۔ کرونا کے اندر برطانوی حکومت نے جو لوگ وہاں پر آلریڈی گئے ہوئے تھے تو ان کو گریس پیریڈ دے دیا، ان کے ویزے کے اندر ایکسٹینشن کر دی، ان کو رعایت دے دی کہ وہ ویزا ختم ہونے کے باوجود وہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر نواز شریف جو ہے وہاں رہ گئے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ٹائم ختم ہوا تو نواز شریف نے ویزا ایکسٹینشن کی درخواست دے دی کہ جو ریجیکٹ ہو گئی۔ جب درخواست ریجیکٹ، کیونکہ برطانیہ کا یہ قانون ہے کہ اگر آپ برطانیہ میں وزٹ ویزا کے اوپر گئے ہوئے ہیں تو آپ کو وہاں پر 6 مہینے رہنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے ایکسٹینشن کے لیے درخواست دیا، آپ کو ایکسٹینشن مزید 6 مہینے 3 مہینے مل جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس دوران اگر آپ وہاں مزید رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو برطانیہ سے پھر باہر نکلنا پڑتا ہے۔ جب آپ برطانیہ سے باہر نکل کے جا کے دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو تب آپ کے آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی جو وہاں پر
جو امیگریشن کا جو اہلکار ہے وہ جب آپ سے انٹرویو کرے گا، آپ سے پوچھے گا کہ آپ دوبارہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، آپ اتنا عرصہ رہے ہیں، تو وہ پوری اپنی تسلی کرے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ علاج کے لیے آیا ہے، سیر کے لیے آیا ہے، یا یہاں رہنے کے لیے آیا ہے، اور کتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہے. تو پھر یہ اس کے ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ ویزا دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اب نواز شریف جو ہیں وہ چلے گئے ہیں یورپ کے دورے کے اوپر، ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی انہوں نے لے لیا ہوا ہے. اب دوبارہ وہ انٹری ماریں گے برطانیہ کے اندر، تو پھر بھی وہاں کا جو امیگریشن افسر ہوگا وہ ان سے انٹرویو کرے گا، پھر وہ اندر آنے دے نہ دے یہ اس کا کام ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف برطانیہ واپس آنے کے بعد امریکہ جائیں گے، اور امریکہ کے بعد پھر دوبارہ برطانیہ آئیں گے، اور دوبارہ برطانیہ سے پھر کہا جاتا ہے کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے. اب یہ صورتحال ہے، اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے، اب دیکھیں یہ کب ممکن ہوتا ہے. اس کے علاوہ عالمی ماحولیاتی ادارے نے کل پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے ماحول کے حوالے سے، کہ پاکستان نے ماحولیاتی حوالے سے پاکستان نے بڑا کام کیا، اور پاکستان کے کام کو، پاکستان کے محنت کو بڑا سراہا عالمی ماحولیاتی ادارے نے. فوراً اس کے اوپر بلاول بھٹو نے آ کے کریڈٹ لینے کی کوشش کی. موجودہ امپورٹڈ حکومت اس کے اوپر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی کہ ہم نے ماحولیات کے اوپر بڑا کام کیا، اور دیکھیں ادارہ عالمی بین الاقوامی ادارہ ہماری کتنی تعریف کر رہا ہے. اسی طرح جب فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا تو تب بھی موجودہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس کا بھی کریڈٹ لینے کی پوری کوشش کرتی رہی، اور پھر ادارے کو بھی کریڈٹ دیتی رہی. اس میں تو کوئی شک نہیں، ادارے کا تو بڑی ورکنگ ہے، بڑا کام ہے اس کے اوپر. بڑی بدنیتی سے اس نے سابقہ حکومت عمران خان کی حکومت جنہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. اس کے اوپر حماد اظہر نے بھی بڑی محنت کی، مگر کبھی ذکر نہیں کیا موجودہ حکومت نے کہ فیٹف کے جو پوائنٹس تھے اس کو سابقہ حکومت نے ختم کرنے میں کتنی محنت کی تھی. اسی طرح ماحولیات کے اوپر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کیسے وہ بلین ٹری سونامی والا سلسلہ کیا، پھر وہ گرین ایریاز بنانے کے اوپر کام کیا. اور اس وقت تو یہ بلین ٹری سونامی کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ٹری ہے ہی نہیں اور یہ فلاں، اور بلین ٹری سونامی کی بین الاقوامی اداروں نے کئی مرتبہ تعریف کی. اب جب اس کا رزلٹ سامنے آیا تو عمران خان تو حکومت میں نہیں ہے، تو حکومت میں تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب آپ دیکھیں ان لوگوں کی ایک ہٹ درمی اور دیدہ دلیری کہ سابقہ حکومت کے کیے ہوئے اقدامات کو جب دنیا میں سراہا جا رہا ہے تو یہ اپنے سر اس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سارا کریڈٹ اس کے اوپر لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی ادارہ پاکستان کی تعریف کرے، جیسے کرونا کے اندر جس طریقے سے عمران خان کی سابقہ حکومت نے کرونا کو ہینڈل کیا، دنیا نے اس کی تعریف کی، اسی طرح ماحولیاتی حوالے سے بھی دنیا جب تعریف کر رہی ہے تو یہ عمران خان کے ہی اقدامات ہیں. اور پھر فیٹف کے حوالے سے جو اقدامات سابقہ حکومت نے کیے تو یہ عمران خان کے، اب اس کے اوپر موجودہ حکومت جو ہے کریڈٹ لینی. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر تو کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی ہم نے کیا، اور جب مہنگائی ہوتی ہے، پیٹرول اوپر جاتا ہے، اور پھر اسی طرح ڈالر اوپر جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ عمران خان کی وجہ سے. یعنی کہ کوئی کام اگر کوئی اچھا دنیا میں اس کی تعریف ہو تو کہتے ہیں یہ ہم نے کیا ہے، اور پھر کوئی کام پاکستان کے اندر کوئی مہنگائی ہو جائے، پیٹرول اوپر چلا جائے، ڈالر اوپر چلا جائے تو کہتے ہیں یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے. تو آج 6 مہینے گزرنے کے باوجود مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرایا جا رہا ہے. ناظرین، لانگ مارچ جو ہے وہ اپنے، میں تو اس کو یوں کہوں گا کہ آغاز کے اوپر ہے. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں نا لانگ مارچ کا اختتام ہو گیا اور اب اس کا نہیں، لانگ مارچ شروع ہی بس اب ہونے والا ہے. لانگ مارچ جو ہے پہلے عمران خان نے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ماحول بنایا. انہوں نے تقریباً کوئی 60-70 جلسے کیے، پھر ان کو گولیاں لگ گئیں، ابھی وہ زمان پارک میں آرام کر رہے ہیں. تو ان کا، عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی میں 26 تاریخ کو استقبال کروں گا لوگوں کا راول پنڈی پہنچ کر، مگر 25 تاریخ کو اسد عمر نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ جو کیمپ ہیں وہ لگا دیں گے، خیمے لگا دیں گے. فیض آباد کے پاس خیمے اسٹیج لگے گا اور خیمے لگنے شروع ہو جائیں گے. اقبال پارک کے اندر خیمے لگیں گے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری راول پنڈی مری روڈ کے اوپر یا اس کے دائیں بائیں جہاں جہاں سپیس ملے گا وہاں پر خیمے لگا دیے جائیں گے. وہاں پر کھانے پینے کا انتظام کیا جائے گا. وہاں پر جو بھی انسان کی ضروریات کی چیزیں اس کا سب کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور جمعے سے یعنی کہ 25 نومبر سے ہی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور عمران خان ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو راول پنڈی 26 تاریخ کو پہنچیں گے. اور یہ کہا گیا ہے کہ 1 سے 2 کے درمیان ٹائم دیا گیا ہے کہ روشنی کے اندر عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے تقریر کر کے تو اس کام کو ختم کرنا ہے. اور پھر آگے عمران خان اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے کہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے، انہوں نے راول پنڈی میں ہی دھرنا دینا ہے،
انہوں نے وہاں کتنے دن بیٹھنا ہے، انہوں نے کیا اگلا لائے عمل دینا ہے، یہ 26 تاریخ کو عمران خان بتائیں گے۔ مگر عمران خان اور ان کے تمام لوگ، اور ویسے بھی ایک جو ماحول نظر آ رہا ہے، یہ پتہ لگنے جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑا اجتماع کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ مری روڈ میں فیض آباد کے قریب، وہاں پہ یہ سٹیج لگایا جائے گا، جو سب سے زیادہ بڑی ہمارے پاس مل سکتی تھی جگہ، اس کا ہم نے تعین کیا۔ جمعے کی صبح تک انشاءاللہ تعالی باقاعدہ ایک خیمہ بستی جو ہے وہ وہاں پر لگا دی جائے گی۔ قافلے آنے شروع ہو جانے ہیں، جتنے بھی گنتی کرنے والے ہیں وہ اپنی گنتی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے بھی تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جمعے کے دن سے ہی یا 26 تاریخ کو پاکستان میں جہاں جہاں پر بھی رہتے ہیں، وہ اس لانگ مارچ کو، اس دھرنے کو کامیاب کرنے کے لیے راولپنڈی پہنچیں، مری روڈ پہنچیں، فیض آباد پہنچیں۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔